بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 7 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی بلند خوانی کریں گے اور لکھائی کا کام کریں گے۔ بچوں سب دیکھیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ والد کا نام ابو طالب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے کفر و جہالت کی ہر علائق سے پاک رہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے خاندان سے کہا کہ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا، تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بلند آواز میں کہا کہ اگرچہ مجھے آشوب چشم ہے اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت آپ کی عمر 11 سال سے بھی کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بے شمار مشکلیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے تھے تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن شجاعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی وصف تھا۔ اس وصف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حریف نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے عالم میں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے بہادروں کو نیچا دکھایا۔ ولید جیسے سورما کو تلوار کے ایک ہی وار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ احد میں طلحہ بن ابی طلحہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں بھی پیش پیش رہے اور قریش کے مشہور پہلوان عمر بن عبدود کا ایک ہی وار سے کام تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ فتح خیبر ہے۔ خیبر مدینے سے شام کی طرف 3 منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ انہوں نے آبادی کے ارد گرد مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو تعداد میں 10 تھے۔ لشکر اسلام نے خیبر کے پاس ڈیرے ڈال دیے۔ 5 دن تک متواتر حملے ہوتے رہے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کوشش میں کچھ مجاہدین اسلام جام شہادت نوش کر گئے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل فوج کا نشان اس شخص کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔
یہ ایسی تعریف تھی کہ فوج کے بڑے بڑے بہادر اس نشان کے ملنے کی خواہش کرنے لگے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں عشوب چشم ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، عشوب کی سرخی ختم ہو گئی اور درد بھی جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مضبوط قلعے نام پر حملہ کیا۔ قلعے کا مشہور سردار مرہب میدان میں نکلا۔ یہ اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ مرہب کے آہنی خود کو کاٹتا، سر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوا گردن تک جا پہنچا۔ مرہب کے قتل کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے حملہ کر کے قلعہ فتح کر لیا۔ سبق کے اہم نکات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شمولیت فرمائی اور بہت سے بہادری کے کارنامے سر انجام۔ کتاب کا کام کریں گے۔ سب دیکھیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کنیت۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بے شمار تکلیفیں اٹھائیں۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اسلام۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مضبوط قلعے نام پر حملہ کیا۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ نام۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ خوبیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی وصف تھا شجاعت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیازی وصف تھا۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ وصف۔ بچوں اچھے سے اپنا کام کیجئے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 آپ نے خود کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو کس موقع پر قتل کیا؟ ولید، غزوہ بدر، طلحہ بن ابی طلحہ، غزوہ احد، عمر بن عبدود، غزوہ احزاب، مرہب، غزوہ خیبر۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خیبر۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائیں۔ واحد دیے گئے ہیں، ان کے جمع لکھنے ہیں، جمع دیے گئے ہیں، ان کے واحد لکھنے ہیں۔ پہلے دیکھیے واحد کی جمع، مثال، امثال، راہ، راہیں، تاریخ، تواریخ، قدم، اقدام، نشان، نشانات۔ دوبارہ دیکھیے بچوں، مثال، امثال، راہ، راہیں، تاریخ، تواریخ، قدم، اقدام، نشان، نشانات۔ جمع دیکھیے، جمع کی واحد لکھنی ہے، مشکلیں، مشکل، امانتیں، امانت، خوبیاں، خوبی، غزوات، غزوہ، مجاہدین، مجاہد۔ دوبارہ دیکھیے بچوں، مشکلیں، مشکل، امانتیں، امانت، خوبی، غزوہ، مجاہدین۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ 3 غزوات کے نام لکھنے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ نمبر 1 غزوہ بدر، نمبر 2 غزوہ خندق، نمبر 3 غزوہ احزاب۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، باقی 3 خلفاء کے نام لکھیں۔ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ دیکھیے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے دیکھیے بچوں، آپ کو قواعد کاپی میں کروا دیے گئے ہیں. یہاں پہ آپ کو مشق دی ہے، دیے گئے جملوں میں سے خطاب الگ کریں. حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. ان میں خطاب کیا ہے؟ حکیم الامت. نمبر 2 دیکھیے، مدر ملت محترمہ فاطمہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں. اس میں کیا ہے خطاب؟ مدر ملت. نمبر 3 دیکھیے، علامہ اقبال کے استاد محترم شمس العلماء مولوی میر حسن تھے. اس میں خطاب کیا ہے؟ شمس العلماء. نمبر 4 دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے بنا. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے بنا. اس میں خطاب کیا ہے؟ قائد اعظم. بچوں خوش خطی ہے، آپ نے خود لکھنی ہے. امید ہے آپ کو تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.